اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا اور آپ کا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام نازل ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کی روح سے میں آپ لوگوں کے سامنے جو باتیں رکھنے جا رہا ہوں، اسے ہم اگر عنوان دے سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت۔ میرے محترم، ہم میں اور آپ میں سے ہر ایک شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ نماز جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا وہ پسندیدہ عبادت کا طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے دیا گیا وہ طریقہ ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت ہی محبوب ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس نماز کے ذریعے سے تمام انسانیت کو جو راہ دکھائی ہے، تمام لوگوں کو جو بات سمجھانی چاہیے ہے اور بارہا اس کی یاد دہانی کرائی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ نماز جو ہے اللہ کی یہاں بڑا قابل قدر ہے، اور ہمارے لیے، ہماری آخرت کے لیے اور دنیاوی زندگی کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ میرے محترم، لیکن افسوس کا مقام تو یہی ہے کہ جس چیز کی اہمیت حد سے زیادہ ہو، جس چیز کو اللہ رب العالمین نے بڑا ہی پسند کیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راہ کو اختیار کر کے، چاہے آپ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، مصیبت کے عالم میں ہو یا خوشی کے عالم میں ہو، چاہے جنگ کے عالم میں ہو یا امن کے عالم میں ہو، چاہے آپ بیماری سے جھوج رہے ہوں یا سکرات کے عالم میں ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حالات کے اندر، ہر موسم کے اندر، ہر ماحول کے اندر اس چیز کی اہمیت کو واضح کیا ہے اور اس پر عمل کر کے ہمیں بتایا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ عمل کیوں اتنا زیادہ محبوب ہے۔ میرے محترم، سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صلاۃ کس کو کہتے ہیں۔ نماز جسے ہم کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے لفظ صلاۃ سے اللہ رب العالمین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الفاظ سے اس کو مخاطب کیا ہے۔ صلاۃ، صلاۃ کا معنی یوں تو عربی کے اندر ہوتا ہے دعا کرنا، پکارنا، اور اگر اس کے دوسرے بھی معنی دیکھا جائے تو اس کا معنی کہیں پہ رحمت کا آتا ہے، کہیں مغفرت کا آتا ہے، کہیں برکت کا آتا ہے، اور کہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ میں استغفار طلب کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ یعنی یہ لفظ صلاۃ جو ہے اہم موقع پہ، کئی موقع پہ قرآن مجید کی متعدد آیتوں کے اندر الگ الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور یہ تمام معنی جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں، لفظ صلاۃ کے اندر جتنے بھی معنی پائے جاتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، صلی سے یہاں پہ یصلون ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے، امام ابن کثیر نے اور امام ابن تیمیہ وغیرہ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ صلاۃ کا معنی اللہ کی طرف اگر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نبی کا تذکرہ کرتا ہے، فرشتوں کی طرف اس کا معنی کیا جائے، فرشتوں سے اس کو اگر جوڑ دیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت اور رحمت کے معنی میں اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی رحمت اور مغفرت کو اللہ سے نبی کے لیے طلب کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم انسانوں سے جوڑا جاتا ہے تو اس کا معنی وہ معروف صلی اللہ علی النبی جو ہم اپنی زبان سے اللہم صلی علی محمد کی شکل میں پڑھتے ہیں یا کسی اور درود شریف کا ہم انتخاب کرتے ہیں۔ تو الغرض صلاۃ، لفظ صلاۃ جو نماز کے معنی میں ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں، تو اس کو لفظ صلاۃ کیوں کہا گیا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر کے
سلام پھیرنے تک، یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر کے تسلیم تک، سلام پھیرنے تک، اس کے اندر ہر چیز پایا جاتا ہے۔ آپ نماز کی شروعات کرتے ہیں، اللہ کی تحمید بیان کرتے ہیں، اس کے بعد میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین سے مدد طلب کر رہے ہیں، اور اس کے آگے جاتے ہیں آپ اللہ سے دعا طلب کر رہے ہیں، اور اس کے آگے رکوع سجود کرتے ہیں آپ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تحمید بیان کر رہے ہیں، سجدے کے اندر جاتے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور قعدہ کے اندر بیٹھتے ہیں نبی کے اوپر درود پڑھ رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، ہم آپس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر سلامتی بھیج رہے ہیں۔ یعنی اس نماز کو اگر دیکھا جائے تو شروع سے لے کر کے آخر تک میں نے جتنے معنی بیان کیا ہے ساری چیزیں اس نماز کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے تمام معنی کا مجمع نماز ہے، یعنی نماز کے اندر عبادات کی ہر وہ چیز پائی جاتی ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قربت حاصل کر سکے۔ اس لیے صلاۃ نماز کو کہا گیا ہے، اور عربی میں لفظ صلاۃ کا اطلاق وہ مخصوص عبادت جو ارکان اسلام میں سے دوسرا اہم رکن ہے، یعنی توحید کے بعد کلمہ شہادتین کے اقرار کرنے کے بعد نماز سب سے اہم رکن ہے، اور وہ دین کا سب سے اہم کھمبا ہے جس کی بنیاد پر دین اسلام کی عمارت کھڑی کی جاتی ہے۔ میرے محترم، یہ تو لفظ نماز ہو گئی۔ اب آئیے میں اس کی نہ فرضیت سے نہ فضیلت سے، یہ انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس کے الگ الگ جو اجزاء ہیں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، لیکن میں آج ایک جز اہمیت کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ حاضرین، نماز کی اہمیت صرف ہم امت مسلمہ کے اندر نہیں ہے، یعنی ہم جو سوچتے ہیں خالی اللہ رب العالمین نے یہ امت مسلمہ کو دیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور بنانے کے بعد سے لے کر کے محمد عربی تک جتنے انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، یہ نماز کی کیفیت ہر نبیوں کے اندر پایا گیا ہے، بھلے اس کے پڑھنے کے طریقے الگ ہو گئے ہوں، یا اس کے اوقات کے اندر تبدیلی آ گئی ہو، یا اس کے طور طریقے واجبات کے اندر تبدیلی آ گئی ہو، لیکن نماز جو ہے بالکل یا آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد عربی تک ہر امت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو اہم قرار دیا ہے، اور اس کو ہر امت کے اندر اللہ رب العالمین نے رائج کیا ہے اور قائم کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تو وہاں پہ آپ نے دیکھا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام مجید کے اندر کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، یعنی اس سے پہلے جو انبیاء آئے ہم نے اس تمام کے اندر بھلائی کے کام کرنے کا حکم دیا، وحی کیا ہے، اور اسی طرح وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز پڑھنے کا بھی ان تمام کو ہم نے حکم دیا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نماز صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں بلکہ یہ تمام امتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو رائج کیا ہے، اور ہر امت کے اندر یہ نماز جیسی عبادت پائی گئی ہے، بھلے اس کا پڑھنے کا طریقہ، اس کے واجبات، اس کے نوافل، اس کے ادائیگی کے طریقے الگ ہو گئے ہوں، لیکن بالکلیتاً نماز کسی بھی امت میں معاف نہیں کی گئی ہے۔ تو یہ نماز کی سب سے پہلی اہمیت ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر آپ قرآن مجید کی کوئی سی بھی سورہ اٹھا لیجئے اور دیکھیے، آپ کو ہر سورہ کے اندر اللہ سے قریب ہونے کے لیے اقیم الصلاۃ بارہا نظر آئے گا۔ یعنی عبادتوں کے اندر اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو پہل قرار دیا ہے تو اللہ رب العالمین نے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، اس کے بعد میں کہا وآتوا الزکاۃ، اللہ نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا، پہلے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دو میری نماز، بعد میں کہا میری قربانی بھی کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کہا فصلی لربک ونحر، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ نماز اور قربانی میرے اللہ کے لیے ہے، آپ قربانی کیجئے، نماز پڑھیے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ یعنی نماز کو ہر عبادات کے اندر اللہ رب العالمین نے فوقیت دیا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس چیز کو استعمال کیا ہے۔ آپ پہلا پارہ اٹھائیے، پہلا صفحہ اٹھائیے، آپ دیکھیں گے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں یعنی کلمہ کا اقرار کرتے ہیں، اور اقرار کرنے کے بعد جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟
نماز ہے۔ یعنی پہلے آپ کلمہ کا اقرار کیے، ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد آپ سے نہ زکوٰۃ کا مطالبہ ہے، نہ روزے کا مطالبہ ہے، نہ حج کا مطالبہ ہے، نہ کوئی بھلائی کے کام کا مطالبہ ہے، نہ معاشرتی زندگی کا مطالبہ ہے، نہ سماجی زندگی کا مطالبہ ہے، بلکہ اللہ نے مطالبہ کیا ایک انسان سے، کس سے کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا اللہ رب العالمین نے مطالبہ کیا۔ تو اس سے بھی ہمیں اندازہ لگانا چاہیے، اور ہمیں لگتا ہے کہ نماز جو ہے بڑی پابندی کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ امت مسلمہ کے اندر اس کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ میرے محترم، اسی طرح سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے۔ ہم تمام مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں جو کچھ عمل کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے، مرنے کے بعد ہم سے کسی عمل کا اللہ رب العالمین مطالبہ نہیں کرے گا، لیکن نماز یہ وہ عبادت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نبیوں کے لیے قبر کے اندر بھی جائز قرار دیا ہے۔ عالم برزخ کے اندر جب ہماری آنکھیں اللہ رب العالمین مود کر کے ہمیں اس دنیا سے اس دنیا کے اندر پہنچا دے گا، وہاں بھی آپ دیکھیں گے اس نماز کو قائم کرنے والے انبیاء علیہ السلام ہیں۔ مثال کے طور پہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب معراج میں گئے تھے تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنے قبروں کے اندر کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی معراج پہ جا رہے ہیں، تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا اور اس کی امامت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا مسجد اقصیٰ کے اندر۔ تو یہ نماز کی اہمیت ہے، یہ بات ہے جو ہم دنیا کے اندر نہیں ہے، دنیا کی بات کے حالات ہیں۔ نماز یہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کو مرضی کے مطابق نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے، اتنی اچھی عبادت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم ویصلون، کہ انبیاء جو ہیں اپنے قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے قبر کے اندر جب مومن بندہ داخل کیا جاتا ہے، اس کی تدفین ہو جاتی ہے اور فرشتوں کی جماعت جب آتی ہے، جسے ہم منکر نکیر کہتے ہیں، سوال جواب کرنے کے لیے جب آتے ہیں، جو ہم سے سوال جواب کرنے کے لیے آتے ہیں جو فرشتے، جب مومن بندہ قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے اور سوال کرنے والے فرشتے آتے ہیں، آنے کے بعد میں اس کے سامنے جو منظر ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، یعنی وہ غائب ہونے والا ہوتا ہے، اور وہ بندہ اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد میں اپنی آنکھوں کو ملتا ہے اور ملنے کے بعد میں سامنے بیٹھے ہوئے فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ دعونی اصلی، تم لوگ مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں پہلے، کیونکہ اس کے سامنے وہ منظر ہوتا ہے کہ ہماری عصر کی نماز جو ہے نا فوت ہو رہی ہے، کیونکہ سورج غروب ہو رہا ہے، اور غروب ہو رہا ہے تو عصر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ تو فرشتوں کو وہ کہتے ہیں دعونی اصلی، تم مجھے چھوڑ دو، میں ابھی عصر کی نماز پڑھ لوں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کیا کرے گا؟ اس نماز کو یاد کرے گا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے، ہم تمام جانتے ہیں کہ اللہ کو کوئی پیغام دینا ہوتا تھا تو فرشتے کو کوئی بات کہتے تھے، اور فرشتے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے۔ اللہ کو قرآن نازل کرنا تھا، پہلے فرشتے کو حکم دیے، وہ فرشتے آ کر کے اللہ کے نبی کو پڑھا رہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے، فرشتے آ کے پڑھا رہے۔ اسی طرح سے روزہ کا حکم دینا تھا، اللہ رب العالمین نے فرشتے کو حکم دیا، وہ روزہ آ کے سکھا کے جا رہے۔ زکوٰۃ کا حکم دینا تھا، زکوٰۃ آ کے سکھا کے جا رہے۔ معاشرتی زندگی کا حکم دینا تھا، خلا طلاق کا حکم دینا تھا، اللہ کے نبی کو فرشتے آ کے سکھا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہر اوامر کو، ہر نواہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعے فرشتے خود زمین کے اوپر آ کر کے وہ فرشتے سکھا کے جاتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ سوچئے کہ جب نماز کی باری آئی، اس کو فرض کرنے کا مسئلہ سامنے آیا تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ انداز ہی بدل دیا۔ شریعت جیسی نازل کی جا رہی تھی، قرآن مجید جیسا نازل ہو رہا تھا، اس انداز ہی کو اللہ رب العالمین نے پلٹ دیا۔ کہا کہ اب تک ہر چیز کے لیے
فرشتے کی ضرورت تھی، ڈائریکٹ میں تمہیں خبر نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کی اہمیت اتنی ہے، یہ نماز کی قدر و منزلت اس قدر ہے کہ ہمیں واسطے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کو ڈائریکٹ کہاں پہ بلا لیتے؟ عرش سدرۃ المنتہا پہ بلا لیتے، وہاں سے جو اللہ اور نبی کے درمیان میں فرشتے جبرائیل علیہ السلام تھے اس کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ اہم عبادت کو میں خود نبی کو بتاؤں گا، اور اللہ رب العالمین ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو نماز کا تحفہ دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ دنیا کے اندر ہر عبادات کے لیے قرآن مجید کو نازل کرنا تھا، اللہ نے فرشتے کا انتخاب کیا، دوسری عبادتوں کو نازل کرنا تھا، اللہ نے فرشتوں کا انتخاب کیا، ہر چیز کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتخاب کیا، لیکن جب نماز جیسی عبادت کی ضرورت پڑی تو اللہ نے کیا کہا؟ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنا اہم کام ہے کہ میں ڈائریکٹ خود نبی کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور اللہ کے نبی کو سدرۃ المنتہا پہ بلا لیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ نماز کیا اہمیت کی حامل ہے، اور یہ تحفتاً آپ کو دیا گیا۔ تو یہ نماز کی اہمیت ہے جسے ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے میرے محترم، جب ہماری زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں، اسی وقت سے ہمیں اس بات کو یاد کرایا جاتا ہے، بارہا ہمیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر نماز کس قدر اہم ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اذان دلایا جاتا ہے، اذان دلا کر کے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرایا جاتا ہے، نماز کے لیے ہماری دماغوں کو تیار کیا جاتا ہے، ہماری فطرت کو اس کے قابل بنایا جاتا ہے، ہمیں نماز سکھایا جاتا ہے۔ نہیں تو یوں بھی تو اذان دے کر کے بچوں کو پڑھا سکتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر بولیے، لیکن وہاں پہ پوری اذان کہی جاتی ہے، یعنی اس سے مطلب ہے اللہ رب العالمین کا کہ بندہ جو ہے نماز اذان کی سن کر کے وہ نماز کی تیاری میں لگ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 5 سال 6 سال 2 سال 3 سال 10 سال 11 سال 12 سال، وہ مکلف نہیں ہوتے اسلام کا، وہ اگر برائی کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو معصوم عن الخطا قرار دیا ہے، جب تک وہ انسان بالغ نہ ہو جائے، یعنی اسے اللہ رب العالمین عذاب نہیں دے گا، اس کو گناہ نہیں دے گا اگر بچہ بالغ نہیں ہوا ہے جب تک۔ لیکن دیکھیے، کسی کام کا اللہ رب العالمین نے مکلف بھی نہیں بنایا ہے، کسی بچے سے نہیں کہا کہ جب تم 5 سال کے ہو جاؤ گے تو روزہ رکھنا، کسی بچے سے یہ نہیں کہا گیا تم جب 6 سال کے ہو جاؤ گے حج کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، کسی ماں باپ سے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ بچے سے بچپن ہی سے تم اس کو زکوٰۃ کے بارے میں پڑھاؤ، حج کے بارے میں پڑھاؤ، معاشرتی زندگی کے بارے میں پڑھاؤ۔ لیکن جب بچہ 7 سال کا ہو جائے وہ مکلف نہیں ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے بچے کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتاؤ۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تم اسے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ مروا اولادکم، اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو، حالانکہ وہ نماز پڑھنے کا مکلف تو نہیں ہے، وہ نہیں پڑھے گا، اسے عذاب نہیں دیا جائے گا، وہ اللہ کے دربار میں پکڑا نہیں جائے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کے بارے میں سمجھاؤ۔ اس کے بعد میں دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اور ہمارے نبی نے تشدد سے، مار پیٹ کرنے سے اکثر اوقات منع کیا ہے کہ بچوں کو مارنا نہیں چاہیے۔ بیویوں کے بارے میں آیا ہے اگر بہت سرکشی کرے تو ہلکی سی مار دو، یعنی کسی کے اوپر تشدد کرنے، ضرب لگانے، جھاپڑ لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ حکم دو وَضْرِبُوهُمْ، تم اس کو مارو۔ کیا کہا گیا؟ وَضْرِبُوهُمْ، تم اس کو مارو، وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، کہ وہ جب 10 سال کا ہو جائے تو تم اس کو مارنے لگو۔ 10 سال میں بھی نماز فرض نہیں ہو رہی ہے،
10 साल में भी बच्चे पे नमाज फर्ज नहीं हो रही है, लेकिन उसे हुक्म दिया जा रहा है कि तुम बचपन से लेकर के उसको नमाज पढ़ने का तरीका बताओ, मस्जिद में ले करके आओ, उसे नमाज सिखाओ। नहीं जाता है उसको मार करके तादीबन उससे नमाज पढ़वाओ, ताकि उसके ऊपर जब फर्ज हो जाए तो कोई गुंजाइश न रहे अल्लाह तबारक व तआला के सामने बोलने की अल्लाह मैं नमाज नहीं जानता था। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचपन से इसका हुक्म दे दिया है। ये हम तमाम वालिदैन को ये हुक्म दिया है, हम तमाम सरपरस्तों को हुक्म दिया है कि हम अपने बच्चों को बालिग होने से पहले पहले उसको नमाज जैसी इबादत के बारे में सिखा दें, उसको नमाज पढ़ने का तरीका बता दें, उसको नमाज क्या होती है, क्यों पढ़ी जाती है, इन बारों में सिखा दें, ताकि जब वो जवान हो जाए तो अल्लाह के सामने वो उज़्र पेश ना कर सके, इलाहुल आलमीन मुझे मालूम नहीं था। अगर हम कोताही करते हैं तो इसके जवाब दें हम होंगे। हमारे बच्चों को 12-13 साल का हो जाए और उसे नमाज पढ़ने नहीं आता तो कोई मौलवी उसका जिम्मेदार नहीं होगा, हम माँ बाप जिम्मेदार होंगे कि हमने उस बच्चों के लिए क्या किया है। क्योंकि अल्लाह के नबी कहते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, जो भी जिसका मातहत है उन मातहतों के बारे में उसका जो वली है उससे सवाल किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपके बच्चे नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, या आप जिम्मेदार होंगे। उनको हक दिया गया था कि 7 साल में वो सीख जाते, 10 साल में उसका पाबंदी करने लगते, लेकिन आपने ना सिखाया है ना उसको पाबंद करा आया है, तो इसका जवाब हम वालिदैन को देना पड़ेगा। ये नमाज की अहमियत है। मेरे मोहतरम, नमाज की अहमियत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के किस्से से लगाइए कि जब मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर लोगों ने तोहमत का इल्ज़ाम लगाया और लगाने के बाद गांव से उनको बाहर कर दिया गया कि ये तुम बदकार औरत हो, तुम अच्छी औरत नहीं हो, गांव छोड़ दो। तो जब वो बच्चे को जनी यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उसको लेकर के बोझल कदमों के साथ गांव में आई। आने के बाद में लोगों ने कहा कि ए मरियम, ये बच्चा कहाँ से लेकर आई है। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी, इस बच्चे से पूछ लो ये क्या बोलता है। लोगों ने कहा कैफ़ नुतकल्लिम, हम कैसे इन बच्चों से बात करें कि वो गोदी के अंदर, गोदी का बच्चा कैसे बात करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान को ये ताकत दी, वो बोलने लगे। उन्होंने कहा इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे नबी बनाया है और मुझे ऐसा बनाया है कि मैं जहाँ कहीं भी हूँगा मुबारक होऊंगा। और उसके बाद आपने क्या कहा, औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, मुझे हुक्म दिया गया है नमाज पढ़ने का। 1 दिन के बच्चे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम सुना रहे हैं। बच्चे कितने दिन के हैं? 1 दिन के हैं, माँ की गोद में हैं, और वो बच्चा पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इसी उम्र में हुक्म दिया है, औसानी बिस्सलाति, कि मुझे हुक्म दिया गया है नमाज पढ़ने का। तो मेरे मोहतरम, ये बचपन ही से ये वो इबादत है जिसकी तरगीब हमें दीन इस्लाम देता है, बचपन ही से हमें सिखाया जाता है, बचपन ही से इसकी अहमियत के बारे में हमें बताया जाता है। कुरान और हदीस के अंदर इसके कई मिसाल आपको मिल जाएंगे। मेरे मोहतरम, हम जो समझते हैं कि ये नमाज सिर्फ हम जिनों और इंस के लिए आया है, ऐसा भी नहीं है, बल्कि नमाज की अहमियत तो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ दरख्तों को, पेड़ पौधों को, शजरो हजर को, चूटी कीड़े मकोड़ों को, बड़े बड़े जानवरों को मुकल्लफ नहीं बनाया, यानी ये नहीं कहा कि उनका हिसाब लिया जाएगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन तमाम के अंदर भी ये लफ्ज़ नमाज को राइज किया है, और वो तमाम अपनी जगह पे इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं, यानी वो नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ को कुरान के अंदर कहा, अलम तरा अन्नल्लाह, क्या तुम देखते नहीं कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द, कि ज़मीन और आसमान के अंदर जो कुछ भी है उसकी तस्बीह बयान करते हैं। यानी तुम देखते नहीं, ज़मीन और आसमान के अंदर जो कुछ भी है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान कर रही है। वत्तैरु साफ़ातिन, और खुसूसी तौर पे चिड़ियों के बारे में कहा। आपने मुआयना किया होगा
کہ چڑیاں جو ہیں صبح صبح وہ ایک قسم کی الگ قسم کی آواز مچاتی رہتی ہے، اور شام کے ٹائم میں وہ الگ قسم کی ایک آواز لگاتی ہے، یعنی وہ مل کر کے عام ٹائم پہ ابھی کے ٹائم پہ دیکھیں گے کہیں کہیں ایک چڑیا چہچہا رہی ہوگی، کہیں کہیں 2-3 چڑیا آپس میں مل کے بول رہی ہوں گی، لیکن صبح کے ٹائم میں اور شام کے وقت میں آپ دیکھیے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، پرندے جو ہیں سب بسط، آپ دیکھیے ان کو نظارہ کیجئے شام کے ٹائم میں، اور صبح کے ٹائم میں دیکھیے کہ پرندوں کا ایک جھنڈ ہوتا ہے، پرندے بگلے ہیں تو بگلوں کا ایک جھنڈ ہے، اور اگر کوے مینے ہیں ان کا ایک جھنڈ ہے، اور وہ اپنی آواز لگاتی ہوئی چلتی رہتی ہے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، یہ پرندے جو ہیں جماعت در جماعت، اگر صافات بولے صف سے، جماعت در جماعت، وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک کو معلوم ہے اس کا نماز پڑھنا، اس کو اپنا نماز پڑھنا اور تسبیح بیان کرنا، یعنی کائنات کے اندر نماز وہ چیز ہے جو انسان ہی نہیں بلکہ جو انسان تو مکلف ہے اس کو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جس کا عذاب اور سزا کا ہمارے سے جداگانہ مطلب انتظام ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے کائنات کی ہر چیزوں کو، آپ درختوں کو دیکھ لیجئے، پتوں کو دیکھ لیجئے، اور چرند پرند کو دیکھ لیجئے، ہر ایک کو آپ پائیں گے کوئی اگر حالت قیام میں ہے، جیسے شجر و حجر، یہ درخت وغیرہ حالت قیام میں کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، اور کچھ درخت ایسے ہیں جو اگر سجدے کے اندر میں ہیں تو وہ سجدے کی حالت میں ہیں، کچھ اگر جھکے ہوئے ہیں جیسے جانور وہ جھکے ہوئے ہیں، کوئی زمین کے بر رینگ رہا ہے تو وہ ہمیشہ رینگ رہا ہے، گویا کہ وہ اپنی عبادت کے اندر ہمیشہ سے لگا ہوا ہے۔ یعنی کسی کو اللہ نے حکم دیا ہے کھڑا ہو کر کے عبادت کرنا، تو ہم جھاڑیوں کو دیکھتے ہیں وہ زندگی بھر کھڑے رہتے ہیں، ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں وہ زندگی بھر رکوع کے اندر رہتے ہیں، ہم کیڑے مکوڑوں کو دیکھتے ہیں وہ زندگی بھر اپنی سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے محترم، یہ نماز کی اہمیت ہے جو انسان ہی نہیں بلکہ ہر جاندار کو، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ دے دیا ہے، وہ اپنے طریقے میں اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے ہیں۔ میرے محترم، اسی طرح سے یہ جو نماز ہے اس کے اثرات بھی ہر ایک چیز پہ ہوتے ہیں۔ ہمیں نماز اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے اس کے اثرات بھی ہر چیز پہ ہوتے ہیں۔ کبھی زلزلہ آ جائے، ہمیں حکم ہوا کہ تم 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، کہیں آپ کو سورج گرہن لگ جائے، ہمیں حکم ہوا تم صلاۃ الکسوف کو ادا کر لیا کرو، کہیں سورج کے اندر گرہن لگ جائے، وہ اپنی روشنی کو ماند پڑ جائے اس کی روشنی، ہمیں کہا گیا صلاۃ الخسوف ادا کر لیا کرو۔ یہی نہیں، یہیں پہ کہیں بارش نہ ہو رہی ہو تو بارش آ جائے، اس کے لیے ہمیں حکم دیا گیا صلاۃ استسقاء ادا کر لیا کرو، یعنی نماز تم بارش کے لیے پڑھ لیا کرو، سورج کی روشنی چھن گئی ہے اس کے لیے نماز پڑھ لیا کرو، چاند کی روشنی چھن گئی ہے اس کے لیے تم نماز پڑھ لیا کرو، زمین کے اوپر زلزلے آ رہے ہیں اس کے لیے تم نماز پڑھ لیا کرو۔ کیوں میرے بھائی، کیوں پڑھنے کا حکم دیا؟ آپ نماز آپ پڑھیں گے سورج کی روشنی چھٹ جائے گی، نماز آپ پڑھیں گے چاند کے اندر جو گہن لگا ہوا ہے وہ گہن چھٹ جائے گا، نماز آپ پڑھیں گے اس کا اثر یہ ہوگا بارش جہاں پہ نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ بارش ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ نماز کی اہمیت ہے جو مخلوق کے ہر چیز کے اندر پائی جاتی ہے، صرف ہم مسلمانوں تک یہ چیز، ہم امت محمدیہ تک یہ چیز محدود نہیں ہے میرے محترم۔ اسی طرح سے میرے محترم، نماز کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں اور، کہ جب انسان اپنے آپ سے کسی سے پیار محبت کرنے لگتا ہے، کوئی شخص ہم کو پسند آتا ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں اس کا قربت حاصل ہو جائے، اس کی ایک ایک ادا کو ہم دیکھیں، وہ کیا کر رہا ہے اس کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں۔ جسے ہم پیار کرتے ہیں، جسے ہم پسند کرتے ہیں، چاہے ماں باپ ہو، بچہ دیکھیے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، کہیں سے آئے بھاگ کر کے ماں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ ماں ہماری کہاں گئی۔ کسی کو باپ سے محبت ہوتا ہے وہ باپ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، میرے ابو آئیں گے جبھی میں کھانا کھاؤں گا، یہ محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو بھی اپنے بندوں سے ایسی ہی محبت ہے، اور اسی طرح سے بندوں کو بھی اپنے رب سے ایسی ہی محبت کرنے چاہیے کہ ہم
اللہ سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتے ہیں؟ ہمارا رب ہم سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ ہم اپنی بات کو اپنے محبوب کو کب سنا سکتے ہیں؟ ہم اپنے دل کے حالات اپنے محبوب کو کب بتا سکتے ہیں؟ ہم اپنے دل کے خیالات کو اپنی محبوب کے سامنے کب رکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ جو ہے اپنے محبوب سے یعنی اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ یعنی ہم اپنی دل کی بات اپنے رب کو کہنا چاہیں، اپنی دل کی فریاد رب کو کرنا چاہیں، ہم اپنی تکلیف کو رب کو بتانا چاہیں، اپنی خوشی کا شکر ادا کرنا رب کو چاہیں، تو ہمیں حکم ہوا ہے کہ تم سجدے میں چلے جاؤ۔ جب تم سجدے میں چلے جاؤ گے تو تم اپنے رب کو سب سے زیادہ قریب پاؤ گے، اپنی بات ان کے سامنے رکھ پاؤ گے، کیونکہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ تم کیسے عبادت کرو؟ ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو کأنک تراہ، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو دل کے اندر یہ خیال کر لو، یقین کر لو فإنہ یراک، وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ یعنی آپ سجدہ کرو گے، آپ کا من کہے گا میں بولنے کو، دماغ کہے گا کہ میں کس سے بولوں، کہاں ہے، تو آپ یہ حدیث یاد رکھیں کہ آپ اللہ کے سامنے جھکیں تو ایسے جھکیں گویا کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ خیال دل کے اندر نہیں پیدا ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین مجھے تو ضرور دیکھ رہا ہے، یہ سمجھ کر کے آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو۔ میرے محترم، اسی طرح سے ہماری زندگی کے اندر ہمارے ماں باپ بڑے انمول ہوتے ہیں۔ وہ جب مرنے کے کگار پہ ہوتے ہیں، ان کا روح ان کو لگتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اور وہ جب جانے والے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں وصیت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیٹا میں نے فلاں کا کچھ قرض لیا ہے، تم ادا کر دینا، بیٹا فلاں چیز کو تم ایسے استعمال کرنا، فلاں کا حق دے دینا، اور ہم اس بات کو گانٹھ باندھ لیتے ہیں، اپنی دماغ کے اندر بیٹھا لیتے ہیں کہ ماں باپ نے ہمارے لیے مرنے کے وقت میں وصیت کے طور پہ کہا ہے کہ فلاں فلاں کام کر جانا، اور ہم میں سے ہر شخص اس بات کا اپنے آپ کو پابند بنا لیتے ہیں کہ ماں باپ نے جو کہا ہے مجھے کرنا ہے، کیونکہ یہ وصیت ہے۔ میرے محترم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھانکنے کے عالم میں ہیں، پوری 23 سال نبوت والی زندگی آپ گزار چکے ہیں، اب اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کو جانے کی نوبت آ گئی ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ وہاں پہ کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ وصیت کر رہے ہیں اپنی امت کو، اپنی امت کو ہدایت کر رہے ہیں، اپنی امت کو وصیت کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ میری امتی میری بات کو دھیان کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہونے والی ہے، کسی چیز کا خیال نہیں ہے، آپ کو حج کا خیال نہیں ہے، زکوٰۃ کا خیال نہیں ہے، روزے کا خیال نہیں ہے، آپ کسی اور چیز کے بارے میں اس وقت حکم نہیں دے رہے، بلکہ آپ کی زبان سے جو لفظ نکل رہی ہے وہ کیا ہے؟ وصیت کے طور پہ لفظ نکل رہی ہے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کہ میرے امتیوں، میرے بعد والے، میرے ماننے والے لوگوں، الصلاۃ تم نماز کا دھیان رکھنا، الصلاۃ تم نماز کا دھیان رکھنا، الصلاۃ تم نماز کا دھیان رکھنا۔ یعنی نبی آخری وصیت کے طور پہ ہمیں کہہ کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کسی چیز کو تمہیں دھیان رکھنا ہے تو وہ تمہیں کیا رکھنا ہے؟ نماز کا دھیان رکھنا ہے، اور یہ میری وصیت ہے۔ میرے محترم، یہ اتنی بڑی وصیت، اتنی اہمیت کے قابل، اور ہم اس سے غافل ہو جائیں، یہ ہمارے لیے تو بالکل زیب نہیں دیتا ہے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ بالکل زیب نہیں دیتا ہے کہ کوئی ہمیں سکھائے کہ تم کو نماز پڑھنا ہے، کوئی ہمیں بتائے کہ تم پہ اللہ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے، کوئی ہمیں کہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے نماز کو فرض قرار دیا ہے، وقتوں کے ساتھ میں تم اس کو نماز پڑھا کرو۔ میرے بھائی، ہمارے پیدائش کا مقصد میں سے یہ ایک مقصد ہے، عبادت ہماری پیدائش تخلیق کا مقصد ہے، ہمیں اس سے بتانا نہیں ہے بلکہ ہمیں اس کو کر کر کے دکھانا ہے، اللہ کے قریب جانا ہے۔ یہ نبی کی وصیت ہے، اور نبی کی وصیت کو ہم کبھی
ٹھکرا نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے دل میں اگر ذرہ برابر بھی نبی سے محبت ہے، نبی کی باتوں کی پاسداری ہے، نبی کی باتوں کو ہم یقین کے طور پہ مانتے ہیں، ہم نبی کو نبی مانتے ہیں، اپنا رہنما مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں، اپنا سب سے زیادہ یقین کرنے والی باتوں میں سے مانتے ہیں، تو نبی کے یہ لفظ الصلاۃ الصلاۃ ہماری کانوں کے اندر بار بار آتی ہے جب مؤذن اذان دیتا ہے، اور بار بار کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ آپ نے دیکھا ہے زکوٰۃ کے لیے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظم بنایا کہ بار بار تم زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کوئی یاد دہانی کرائے؟ حج کے لیے آپ کو کوئی یاد دہانی کرائے؟ روزہ رکھنے کے لیے بارہا یاد دہانی کرائے؟ لیکن نماز یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے بارہا ہم کو یاد دلایا جاتا ہے، بارہا کہا جاتا ہے۔ ہم دور دراز ہوتے ہیں، زور سے اذان دی جاتی ہے کہ آؤ وقت ہو گیا وقت ہو گیا، جب مسجد میں آ جاتے ہیں پھر سے آواز دی جاتی ہے، اقامت کہہ کے بلایا جاتا ہے آؤ جماعت کے ساتھ میں ہم نماز پڑھ لو۔ یہ تو نماز کی اہمیت ہے جس کا نظم اللہ رب العالمین نے اس قدر بہتر بنایا ہے کہ ایک مسلمان اگر غور کر لے، اس کے اوپر سوچ لے، تو اس کی نماز کبھی چھوٹ نہیں سکتی ہے، اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائی، باتیں تو بہت ساری ہیں، انشاءاللہ اس ٹاپک کو آگے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے، اتنی میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز جو ہے تمام جو ہم سے پہلی امتیں ہیں ان کے اندر بھی تھا، اور اسی طرح سے دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ان کے طریقے کے مطابق ان کو دے دیا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں نماز کی اہمیت کو بتایا گیا ہے، قرآن مجید میں بارہا اس کا ذکر کر کے ہمیں احساس دلایا گیا ہے، اذان کے ذریعے سے ہمیں بارہا ہمارے دلوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے، بارہا ہم سے کہا جاتا ہے کہ آؤ نماز کا وقت ہو گیا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جس کی اہمیت جتنی ہو اسی قدر ہم اس کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نماز کا پابند بنائے، اور نماز کو اس کی اہمیت کے ساتھ میں ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے، کیونکہ نماز ہی وہ عبادت ہے جو اگر صحیح ہے تو حقیقت میں آپ کی دینداری صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز نہ پڑھے اور وہ کہے کہ میں دنیا کا بڑا سچا انسان ہوں، تو وہ یقیناً جھوٹا انسان ہے۔ جو رب دنیا کے اندر آ کے پکڑتا نہیں ہے آپ کو مار نہیں رہا ہے، آپ اس کے تعلق سے اتنا تو جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کے تعلق سے آپ کتنے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں جھکتا ہے، اور وہ دعویٰ کرے کہ میں سچا ہوں، تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ کیونکہ نماز بھی نہ پڑھے بولو کہ میں سچا ہوں، میرے معاملات بہت سچے ہیں، میں امانت دار ہوں، میں اچھا انسان ہوں۔ نہیں، آپ اچھے انسان کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر آپ اچھے انسان ہوتے تو آپ نمازی ہوتے، آپ اللہ رب العالمین کے دربار میں آتے۔ آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، آپ کا دل سیاہ ہو گیا ہے، آپ کے دل و دماغ کے اندر گند بھر چکی ہے، آپ کے دل کو زنگ لگ گیا ہے، اسے صفائی کی ضرورت ہے، اور صفائی اسی نماز کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کا پابند بنائے، اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔